السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن پہلے میں نے وسیلہ فاطمہ کے 2 نفل پڑھنے کا طریقے کے بارے میں ویڈیو بنا کر یوٹیوب درود مائی لائف چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ ماشاءاللہ بہت وائرل ہوئی۔ کافی دوست احباب نے میسج بھی کیے، سوالات بھی کیے واٹس ایپ پر کمنٹس پہ کہ وسیلہ فاطمہ والے نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، نوافل کس کے لیے پڑھنے ہیں، کیا نوافل میں صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے اور تعداد کم زیادہ کر سکتے ہیں، کیا یہ نوافل دن رات میں 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کافی سارے سوالات ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں ایک آپ کو سٹوری بیان کرتا چلوں۔ کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ عارف وقت بابا عرفان الحق صاحب سے ایک شخص نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، حج پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ بابا جی عرفان الحق صاحب نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے سامنے وسیلہ فاطمہ اختیار کرنا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ چنانچہ وہ صاحب جب حج عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس لوٹے تو بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے مجھے ایک نسخہ دیا تھا، پس میں جب حرم شریف میں داخل ہوا تو میں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر وسیلہ فاطمہ اختیار کیا۔ اب یقین جانیے میں تو پریشانیوں کے بڑے بڑے پلندے لے کر گیا تھا، میرے کندھوں پر مشکلات کے انبار تھے، لیکن جب میں نے خانہ کعبہ کے سامنے وسیلہ فاطمہ اختیار کیا تو رب کعبہ کی قسم ابھی میں طواف کر کے حرم کے حدود سے باہر نہیں نکلا تھا، ہر وہ دعا جو میں نے وسیلہ فاطمہ کو اختیار کرتے ہوئے مانگی تھی وہ سب کی سب اسی وقت قبول ہو گئی۔ میں نے 3 عمرے پہلے بھی کیے ہیں، لیکن یہ پہلا عمرہ تھا جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، یعنی وہ مشکلات اور پریشانیاں جن سے نکلنے کا کوئی سبب تک نہ تھا، وہ مصائب جن کے ٹلنے کا رتی برابر بھی امکان نہ تھا، وہ سب کے سب ایک پھونک کی شکل میں اڑ گئے۔ بلا شبہ یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، اور میں اس بات پر آج بھی حیران و پریشان ہوں کہ سب کچھ یکدم سے کیسے ہو گیا، وقت کی سوئیں اتنی تیزی سے کیسے گھوم گئی۔ یہ سن کر بابا جی عرفان الحق صاحب نے فرمایا، اللہ بڑا غیرت مند ہے، اور اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا واسطہ دے کر کچھ مانگے اور اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹنے دے۔ اور ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسیلہ فاطمہ ہی کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، جس نے بھی اس وسیلے سے جو کچھ مانگا اسے ضرور ملا۔ مزید آگے میں آپ کو بیان کرتا چلوں، یہ بڑا نیک کام ہے۔ عارف وقت ولی کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب کہیے فقیر نشست 40 میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے یہ نفل پڑھیں اور ان نوافل کا ثواب حضرت بی بی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح مبارک کو ہدیہ کریں، یہ ایک بہت بڑا ہی نیک کام ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ دنیا اور آخرت کے بے شمار انعامات۔ مفتی محمد اکمل صاحب سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ بی بی جان سیدہ پاک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نوافل پڑھ کر ہدیہ کرنے کا کیا اجر ہے؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اگر یہ عمل دائمی ہو تو مزید خوبصورت بن جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو بھی عمل کرو گرچہ وہ مختصر مگر دائمی ہو تو یہ بہترین عمل ہے۔ لہٰذا بی بی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو
روزانہ 2 نفل پڑھ کر ہدیہ کرنا ایک نہایت ہی خوبصورت عمل ہے۔ چونکہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے اور دنیا میں ہی احسان کا بدلہ چکا دیتے ہیں، لہٰذا آپ کے نوافل کا اجر آپ کو دنیا میں ضرور ملے گا۔ یہاں احسان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ بروز قیامت خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس مقدس ترین خاندان کی عاجزی ہے کہ کسی کی خدمت کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے یہاں احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم آل رسول پر کوئی احسان کریں۔ لہٰذا اگر آپ بی بی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اصال ثواب کے لیے 2 نفل پڑھ کر ہدیہ کرتی رہیں تو آپ کو دنیا میں اس کا بہترین اجر ملے گا اور آپ کی تمام دلی حاجات فوراً قبول ہو کر ہی رہے گی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی دیکھیے گا آپ کو کیا کیا انعامات سے نوازا جائے گا۔ محترم ناظرین، سیدہ کا نام ہی اسم اعظم ہے۔ ایک علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ بی بی جان سیدہ پاک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا بے انتہا برکتوں کا حامل عمل ہے۔ یہ نماز اتنی عظیم نماز ہے کہ اگر آپ یہ 2 نوافل مستقل مزاجی سے ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، تو خالق کائنات اس مقدس ترین ہستی کے صدقے سے جس کا نام ہی اسم اعظم ہے آپ کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ پس 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح مبارک کو ہدیہ کریں تو اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ کتنی ہی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، پلک جھپکنے میں ٹل ہو جاتی ہے۔ آپ کا یہ عمل کبھی رہے گا نہ جائے گا اور آپ کو اس عمل کا صلہ ہر بار ملے گا، ضرور ملے گا۔ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ آپ کے درجات کو بلندی نصیب ہوگی اور روحانی مرتب کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک محترمہ بہن وہ کہتی ہے میں تو وسیلہ فاطمہ کو مان گئی۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ وسیلہ فاطمہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے جس نے جو بھی مانگا ہے اسے ضرور ملا ہے۔ مجھے کچھ گھریلو مسائل درپیش تھے، بہت وظیفے کیے، لیکن جتنا زیادہ وظائف کا راستہ اختیار کیا گھر کے مسائل و حالات اتنا ہی بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب بھی میں بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی، تھک ہار گئی تو میں نے وظائف کرنا بالکل بند کر دیے، کیونکہ اب مجھے کسی بھی وظیفے پر اعتبار نہیں تھا۔ بھی عامل سے رابطہ کیا، وہ آگے سے میری مجبوری سمجھنے کی بجائے ہزاروں لاکھوں روپے مانگ لیتا تھا۔ میں نفسیاتی مریض بنتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ خودکشی جیسے خیالات ہر وقت ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اب مجھے یاد نہیں ٹھیک طرح سے کہ میں نے یوٹیوب کے کس چینل سے دیکھا تھا کہ یا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 نفل پڑھ کر ہدیہ کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو، مشکل ٹل جائے گی۔ چونکہ وظائف عملیات سے میرا دل اٹھ چکا تھا، لہٰذا اس نسخے پر عمل کرنے کو میرا دل نہ مانا،
لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں نہ تھا، پس میں نے ایک شب 2 نفل اور درود شریف پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح مبارک کو ہدیہ کرنے کے بعد رو رو کر سیدہ پاک کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، دعا مانگتے وقت ایسی رکت طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی، کافی دیر جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ دعا ختم کی تو دل کو سکون مل چکا تھا۔ وہ دل جس میں ہر وقت خودکشی جیسے خیالات جنم لیتے رہتے تھے، وہ دل پرسکون ہو چکا تھا، اور قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ابھی میں ٹھیک طرح سے جائے نماز سے اٹھ بھی نہ پائی تھی تو رب تعالیٰ نے میری مانگی ہر دعا منوعاً قبول کر لی۔ ایک کے بعد ایک خوشخبری ملتی چلی گئی۔ میں حیرت کے مارے دانتوں میں انگلی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ بلا شبہ وسیلہ فاطمہ کو میں مان گئی، جان گئی اور پہچان گئی۔ میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ جب بھی کوئی مشکل آن پڑے 2 نفل پڑھ کر سیدہ فاطمہ کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگ لیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ محترم ناظرین، اب ہم آتے ہیں وسیلہ فاطمہ کے عمل کی طرف، ترغیب کی طرف۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو یا کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر نماز مکمل کرے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد ایک تسبیح کوئی سا بھی درود شریف اور ایک تسبیح فاطمہ پڑھ کر ان تمام کا ثواب بی بی جان سیدہ کی روح مبارک کو ہدیہ کر کے اس طرح سے دعا مانگے، یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو پہنچا، اور بی بی جان کی روح مبارک کو اجازت عطا فرما کہ وہ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش کر کے میرا یہ کام جو بھی آپ کا کام ہو یہاں اپنی حاجات کا ذکر کریں، فلاں بن فلاں کام کروا دے۔ بس اتنا سا عمل اور اتنی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ العزیز حاجات ضرور ضرور پوری ہوگی۔ یہ عمل روز کرنا ہے، چاہے تو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک بار کرنا چاہیں تو ایک بار کر کے چھوڑ دیں۔ بس اتنا خیال رکھیں یہ تنہائی ادب کا مقام ہے، ایسی کوئی دعا نہ مانگے جو خلاف شرع ہو، جس سے سیدہ پاک کی روح مبارک کو تکلیف پہنچے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے اور دین و دنیا کی بلائیاں نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم سوالات جو کافی دوست احباب نے مجھے کیے ہیں ان کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، وسیلہ فاطمہ والے نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے؟ وسیلہ فاطمہ والے نوافل کی نیت عام نفل نماز کی طرح ہی کرنی ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ کے واسطے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کر 2 نفل ادا کریں۔ نوافل کس کے لیے پڑھنے ہیں؟ یہ نوافل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔ البتہ ان نوافل کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، کیا نوافل میں صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے اور تعداد کم زیادہ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا، بزرگان دین سے منقول ہے
کہ نوافل میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تاہم اگر آپ اپنی مرضی سے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تعداد کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، جیسے آپ کو سہولت لگے آسانی سے عمل کر لیں۔ لمبے چوڑے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس عمل میں کوئی شرائط یا قید نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا یہ نوافل دن رات میں ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم نوافل کی تعداد 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی پڑھ لے۔ مثلا ایک شخص نماز تہجد کے بعد 4 نفل پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے، پھر ظہر کے بعد 2 نفل پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے، پھر عشاء کے بعد 8 رکعت نوافل پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، تو ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ہی دن میں کئی بار نوافل ذکر و اذکار پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نوافل پڑھنے کے مکروہ اوقات درجہ ذیل ہیں۔ طلوع سحر سے لے کر طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد دوپہر کے وقت احتیاطاً دوپہر 11:55 سے لے کر 12:55 بجے تک، عصر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نوافل ادا کرنے کے بعد اور کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے جو چاہیں پڑھ کر سیدہ بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک تسبیح کوئی سا بھی دروشی پڑھ لیں، قرآن پاک کی کوئی ایک آدھی چھوٹی بڑی سورت پڑھ لیں یا کوئی سا بھی پورا سپارہ پڑھ لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، آیات کریمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھ لیں یا کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اپنی مرضی سے کم یا زیادہ تعداد میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نوافل و دیگر و ذکر و ذکار بی بی جان کو ہدیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نوافل ہوں یا کوئی بھی ذکر و اذکار ہو یا قرآن کی تلاوت، سب کچھ ہدیہ کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے، پڑھنے کے بعد اس طرح کے الفاظ میں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بی بی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو پہنچایا، اور یہ سادہ سا طریقہ ہے اصال ثواب ہدیہ کرنے کا۔ اگلا سوال ہے، کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں نوافل پڑھ سکتی ہے؟ خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہ نوافل نہیں پڑھ سکتی۔ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں بی بی جان کو کچھ پڑھ کر ہدیہ کر سکتی ہے؟ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، تاہم نوافل کی بجائے دیگر ذکر و اذکار وغیرہ پڑھ کر ہدیہ کر سکتی ہے۔ مثلا درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ، حمد، آیات کریمہ وغیرہ۔ یاد رکھیں، خواتین اپنی مخصوص ایام میں نماز و قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہاں تک کہ قرآن کی ایک مکمل آیات پڑھنا بھی شرعاً منع ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا چلتے پھرتے کچھ ذکر و ذکار پڑھ کر بی بی فاطمہ کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، چلتے پھرتے پڑھے گئے ذکر و اذکار کو سیدہ پاک کی روح مبارک کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا قباحت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وسیلہ فاطمہ کے بارے میں جو بھی سوالات تھے آپ نے کیے، ان کے جوابات میں نے دیے، آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ آپ کو 2-3 سٹوری بھی میں نے بیان کی ہے، اور وسیلہ فاطمہ کے نوافل کس طرح ادا کرتے ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔